ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد حمد و صلاۃ انتہائی واجب سر تکریم صاحب صدر گرامی قدر محترم المقام جناب پیر سید شیر علی شاہ صاحب کاظمی مشہدی قلندری دیدہ اقبالہ، محفل میں موجود مقتدر علماء کرام بالخصوص علامہ حافظ عاصم سعید قادری صاحب، علامہ صاحب زادہ ریحان احمد ہزاروی صاحب، اور محترم جناب سید محمد عرفان شاہ صاحب گیلانی، جناب محترم قاری آصف ارشاد صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین گرامی مرتبت، ایک بار پھر عزیز القدر محمد عفان ضمیر کی قلندرانہ روش مجھے یہاں کھینچ کے لے آئی ہے۔ اس کا پیار، اس کا دعوت دینے کا انداز، اور اس کی اپنے آستانے سے محبت، سبحان اللہ۔ اپنے پیر خانے سے اس کا پیار، شاہ صاحب کا حکم مجھے اس کی وساطت سے پہنچا، علامہ عاصم سعید صاحب نے مداخلت فرمائی، اور میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں، اور میں آپ سے بڑھ کر قلندری مزاج کا آدمی۔ رنگ اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں میری قلندری ٹاپ پہ جاتی ہے یا آپ بھی، میں آپ ملنگوں سے مخاطب ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ حضور کا میلاد بیان کرنے والا آگے نکلتا ہے یا سننے والے آگے نکلتے ہیں؟ اور قلندر کی دمال ہی تو نہیں ہوتی نا، ڈالیں آپ دمالیں۔ میرے آقا کریم جب مدینے گئے ہیں تو حبشیوں نے دمالیں ڈالی ہیں، ہاں حبشہ نے دمالیں ڈالی ہیں انہوں نے اپنے رنگ سے بھئی، لیکن سب نے دمالیں نہیں ڈالی تھی، کچھ نے دمالیں ڈالی، آپ ڈالیں۔ میری دمال اپنی ہے، میرا کمال اپنا ہے، کمال دکھانا مدینے والے کی محبت میں ہے، اور کچھ دیر کے بعد دوسری دمال والے بھی آ رہے ہیں۔ سنیے، آپ اپنی اپنی دمال ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میری دمال میں آگے ہوں یا آپ آگے ہیں، اور میں تھرمامیٹر لے کے آیا ہوں، ٹیسٹر لے کے آیا ہوں۔ آج 14 ربیع الاول ہے، 12 کو گزرے، 2 تو دن گزرے ہیں۔ آخر تک، آخری بندے تک مجھے رسپانس آنا چاہیے۔ میں چونکہ ابتدائی 1-2 منٹ آپ کو اس طرح لے کر پھر گفتگو کی طرف جاتا ہوں، اس لیے 12 کو گزرے 2 دن ہوئے، اور اگر ابھی جذبہ مان پڑ جائے تو ابھی تو میرے خیال سے اتوار کو تو مین پہ بھی جلوس ہو رہا ہے، تو اس لیے مجھے امید یہ ہے کہ آپ کا جذبہ کامل رہے گا۔ سنو، مولانا علامہ عاصم سعید صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا، میں تتمے کی طرف جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کملی والے کو رب نے قرآن بنا کے بھیجا،
کملی والے کو رب نے دلیل بنا کے بھیجا. کملی والے نے دنیا میں آ کر رب کی حقانیت پر وہ دلیل دی ہے کہ بستی کائنات میں رب کی عظمت کی ساری دلیلیں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. ہم بھی دلیلیں بن کے آئے تھے، پر واہ مدینے والے تجھ پہ قربان جائیں. چاند نے کہا دلیل تو میں بھی تھا. جو موجود ہیں ذرا ساتھ آئیں. چاند نے کہا دلیل تو میں بھی تھا. سورج نے کہا دلیل تو میں بھی تھا. تاروں نے کہا دلیل تو ہم بھی تھے. تاروں نے کہا دلیل ہم بھی تھے. پر جب میلاد والی رات تھی نا شاہ جی، تو رب نے کہا تاروں تم میری دلیل تھے، پر آج آمینہ کے گھر وہ دلارا آ رہا ہے، وہ محجوبین آ رہا ہے، وہ دلدار آ رہا ہے. میں تمہیں کہتا ہوں تارو، آج اپنی تھاں پہ نہیں رہنا. آج حجرائے آمنہ کے قریب جا کر تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دلیلیں ہم بھی تھے، پر آج وہ دلیل آ گئی ہے جس پر نثار ہونے کے لیے ہم بھی اس کے ڈیرے پہ جا رہے ہیں. یہ یاد رکھنا. تاروں کو رب نے کہا، علماء بیٹھے ہیں، کیا جو رات شب ولادت تھی تارے آسمان چھوڑ کر کیا حجرائے آمنہ کے قریب آئے کہ نہیں آئے؟ ابھی کہہ رہے تھے کہ شاہ جی نے ساری سجاوٹ میں خود حصہ لیا ہے. میں کہتا ہوں آپ سجا سجا کے دنیا تھک جائیں نا، بتیاں لگا لگا کے تھک جائیں. شاہ جی نے اپنی طاقت کے مطابق کام کیا، میں اپنی طاقت کے مطابق کام کروں. پر رب تو رب تھا نا، رب تو رب ہے نا، رب تو رب رہے گا نا. پتہ نہیں جملہ میں کیسا کہہ گیا ہوں. رب تو رب تھا نا، رب تو رب ہے نا، رب تو رب رہے گا نا. رب نے کہا تم بتیاں لگانا جدید سے جدید، پر جس رات مدینے والے کی ولادت ہوگی میں آسمان کے تارے حجرائے آمنہ کے قریب کر کے دنیا کو یہ سنت دے کے جاؤں گا کہ تم بتیاں لگا کے اظہار محبت کرو. میں نے تو تارے لگا دیے، تم بتیاں لگا کر جو محبت کی لڑی میں پرویا جاتا جائے وہ میرے قریب آتا جائے، تاکہ میں دیکھتا جاؤں کہ ملنگی کن کی آگے ہے. ذرا تھوڑا سا دھیان دینا، ذوق لینے کے لیے بات کروں گا. اب ذوق یہ ہے، اب توجہ تام چاہیے. بسم اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ جی. لیں جی، سادات کے گھر سے ہمیں بھی کچھ مل رہا ہے. پیر سید وقار شاہ جی نے چادر میرے گلے میں ڈال دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عظمت کی چادر ہوتی ہے، یہ سادات کے گھر کی چادر ہے. اور آج کل مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے تھرمامیٹر لے کر سیدوں کو تولنا شروع کر دیا ہے معذرت کے ساتھ. میں کبھی کسی سید کا احترام اس کے عمل کی وجہ سے نہیں کرتا، میں مدینے والے کی نسبت کی وجہ سے کرتا ہوں. سیدھی صاف سی بات ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے لکھا ہے کہ جب تک سید حد کفر کو نہ پہنچے. میں ذرا ٹھہر گیا ہے، ماں جہاں تک سبحان اللہ نہ ملتی میں اگلی گل نہ. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کو کوٹ کرتے ہو، یہاں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوئے آپ کو سانپ کیوں سونپ جاتا ہے؟ علماء کو توجہ دلوا کے کہنا چاہتا ہوں، میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سید جب تک حد کفر کو نہ پہنچ جائے سید کا احترام واجب ہے. میں پھر آکھا تو ساں کون آ کے اتواسی سبحان اللہ ایشار معذرت والے جملے آکھنا پیا. تو صحیح صرف لنگر کھانے نہ آیا کرو، سیداں دا احترام دلے لے کے آیا کرو. سادات میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سید جب تک حد کفر کو نہ پہنچے احترام واجب ہے. ایک بندے نے کہا اگر ان کی عمل اچھے نہ ہو تو اللہ کرے تسی یرا میرے نال ہو جلو. میں تھوڑی دیر بعد تسا کو چلا بیٹھا، تسی میرے نال تھوڑے دیر دماغ آنو دلے یا نال آنو. میں کرائے نہیں تقریرا کرنے کدے نہ آیا معذرت نال. ہوں گے کوئی ایسے بندے جو آپ سے کوئی معاملات طے کر کے آتے ہوں گے. میں پیار کی بولی بولنے آتا ہوں، اپنے کھوج میں بولتا ہوں، اور کبھی کسی سے ڈکٹیشن لے کر نہیں بولتا. ان سے پوچھا گیا اگر اس کے عمل اچھے نہ ہوں
میں سادات کرام کو متوجہ کر کے کہتا ہوں، جو بھی سید محفل میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کہا اگر کہ عمل اچھے نہ ہو، کہا اگر عمل کی وجہ سے عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے تو نہ کرو، اور اگر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے احترام کرتے تھے تو وہ تو ابھی بھی باقی ہے۔ اس لیے دھیان میں رکھو، میرے جملے کہیں اور نکل جائیں گے، یاد رکھنا میرے کملی والے آقا کریم علیہ السلام کو رب نے دلیل بنا کے بھیجا، تارے آسمان سے اتارے، حجرہ آمنہ پہ چمکا کر کہا تم اپنی استطاعت کے مطابق بتیاں لگاؤ گے، میں رب العالمین ہوں، میں نے آسمان سے تارے اتار کر آمنہ کے حجرے پہ لگا کر تمہارے لیے یہ سنت چھوڑ دی ہے، تم جہاں تک بتیاں لگا سکتے ہو لگاؤ، کتنی اونچی منزل پہ لگاؤ گے، میں نے آسمان پر تاروں کو حجرہ آمنہ پہ جھکا کر تمہارے لیے سنت متبادلہ چھوڑ دی ہے، قیامت تک بتیاں لگاتے رہو، مجھ خدا کی سنت تازہ ہوتی رہے۔ اور اگلی بات سنو، سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے جب میرے لال کی آمد کا دنیا میں وقت ہوا، مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، مجھے یہ گھبراہٹ ہوئی کہ یہ تنہا کوٹھڑی ہے، یہ تنہا خیمہ ہے، یہ تنہا مکان ہے کوئی نہیں۔ میں نے کیا دیکھا، دروازے بند تھے پر 4 لمبے لمبے قدوں والی عورتیں، 4 لمبے لمبے قدوں والی عورتیں این میرے حجرے میں آ کھڑی ہوئی ہیں، لائٹ تو پہلے ہی تھی، مزہ لو نا، دیوا نہیں تھا، لائٹ تھی۔ بعض پگلوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی نظر کچھ نہیں آتا تو کیسے ہے، میں نے کہا مدینے والے جب آ رہے تھے لائٹ نظر نہیں آ رہی تھی، نور علی نور، ماحول مدینے والے کی امی کا گھر تھا، مدینے والے کی امی کا گھر نور علی نور تھا۔ اور اب ذرا دیہان کی دنیا میں چند جملے، نور علی نور ماحول ہے، اور ہوا کیا، کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ 4 عورتیں کھڑی ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، کمرہ بند ہے، ماحول، میں حضور کی سیرت پڑھے، سیرت کی کتابیں، میں خلاصے کے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں، کہتی ہیں مجھے حیرانگی یہ کدھر سے آئی ہیں، میں نے کہا ارے آنے والیوں، وقت تو میری ضرورت کا تھا، قد کاٹ سے تو تم ماشاءاللہ اور ڈیل ڈول سے تو تم بڑے گھروں کی لگتی ہو، تم بڑے گھروں کی لگتی ہو، تے میں اکھنا کدے کسے کتاباں جملہ نہ ملے تے فقیر کو لے لاؤ، فقیر سے ایک جملہ لے لو، انہوں نے کہا ہوگا ہاں ہم بڑے گھروں کی ہیں، پر آج جس گھر میں آئی ہیں وہ ہمارے گھروں سے بھی بڑا ہے، جہاں خادمات بن کے آئی ہیں، کنیزیں بن کے آئی ہیں، نوکرانیاں بن کے آئی ہیں، کہا ذرا اپنا انٹروڈکشن کراؤ، تم ہو کون کون، اپنا انٹرو کراؤ، تم کون کون ہو، تو ایک نے کہا میں آدم کے گھر والی حوا ہوں نا، اپنی امی کا نام سن کے تو سبحان اللہ کہو نا، آگے تو آپ بندے کو بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہے تو سارے آدمی ہیں، ہیں تو سارے آدمی، لیکن بندے کو بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا تو تم کون ہو، کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ پتہ ہے آسیہ نے جناب موسیٰ کو اپنی گود میں پالا ہے، رب جس کو سعادت دے، گھر فرعون کا تھا، پلتے موسیٰ رہے، سرکار میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، آسیہ کے ہاتھوں میں کیلیں لگا دی جاتی تھی، چھوڑ دے یہ سارا کچھ، اس نے کہا اتنی بڑی سعادت رب نے دی ہے، کیلوں کا درد کیا ہوتا ہے، میں موسیٰ کا چہرہ ایک دفعہ دیکھتی ہوں میرے سارے درد دور ہو جاتے ہیں، سعادت ملی ہے، چھوڑ کیسے دوں، اب کہا تو تیسری سے پوچھا تم کون ہو، کہا میں ابراہیم کے گھر والی اسماعیل کی امی ہاجرہ ہوں۔ اور یار آپ کے گھر میں دایا آتی ہیں جن کو جانتا ہی کوئی نہیں، مدینے والے کی دایا دیکھو نا کدھر کدھر سے آئی ہے، ایک اس کی بیوی ہے جس کو فرشتے سجدہ کر گئے، دوسری اس کو پال پوس کے بڑا کرنے والی ہے جس کو موسیٰ کہتے ہیں، رب نال گل نہ ہوئے تو دوروں مڑنا ہی نہیں، دور سے واپس ہی نہیں آتا، میری گل کراؤ رب نال، بڑی بڑی ہاٹ لائنیں ہم نے دیکھی ہیں، بڑے بڑے سربراہان مملکت آپس میں بات کرتے ہیں، پر موسیٰ جب دور پہ جاتے ہیں نا رنگ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں میں مڑ کے جانا نہیں سونے ربا، 2 گلا کر کے پھر مڑ کے بھیجا،
یہ رنگ ہوتے ہیں نا، ان کو پالنے پوسنے والی، جوان کرنے والی آسیہ ہاجرہ، کہا تمہارا تعارف کیا ہے؟ کہا میں ان کی بیوی ہوں نا جنہوں نے آگ میں چھلانگ لگائی تھی تو آگ اپنی فطرت ہی بھول گئی تھی، وہ جلانے کے لیے بنی ہے، اور اس ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی تھی، ابراہیم کے لیے گلزار۔ کہا یہ تم کون ہو؟ یہ چوتھی تم، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا میرا تعارف کیا ہے؟ میں اس کی امی ہوں جو مردے کو ٹھوکر مارتا تھا اسے زندہ کر دیتا تھا، جو کہتا تھا تم جو کچھ کھا کے آئے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے، سبحان اللہ، جو تم پیٹوں میں ڈال کے آئے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں نا، خدا تو نہیں ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر وہ خدا نہیں ہے اور غیر خدا ہو کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ او گھروں سے کھانا کھا کے چلنے والوں، گھروں میں ذخیرہ کر کے آنے والوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ تم، قرآن کی بولی ہے، میں آسان کر کے آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم پیٹ میں ڈال کے آؤ وہ بھی جانتا ہوں، پلیٹ میں ڈال کے آؤ وہ بھی جانتا ہوں۔ پیٹ کے اندر کی کسی کو کیا پتا ہے فلاں کے پیٹ میں کیا ہے؟ میں آخیا عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھو نا، پتا ہے کہ نہیں پتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں جو کچھ تم کھا کے آتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم گھروں میں چھوڑ کے ذخیرہ کر کے آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور کہتے ہیں کہ اگر میں کوڑ اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیر دوں نا، آج بڑیا کو بہنے ہو نا کہ ہاتھ پھر مانے ہو، یہ جی کتنے لکھے ہیں؟ میں کہ قرآن ہی لکھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے بندوں سے ہاتھ پھروا کر بیماریاں دور کرنا یہ خدا کے نبیوں کی سنت ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کوڑ اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی دائیاں کملی والے کے گھر آئیں، لیکن میں اگلی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میلاد منا رہے ہیں، وہ آئی تو حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے کچھ پیاس محسوس ہو رہی تھی، میں نے جھٹ سے دیکھا، پہلے کمرہ نور علی نور ہوا، پھر کیا ہوا، پھر 4 عورتیں اتری، پھر مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں مشروب، سبحان اللہ، ان کے ہاتھوں میں مشروب ہے، اور میں ان کی صفتیں بیان کرنے لگا ہوں جو شربت وہ لے کے آئی تھی۔ سبحان اللہ۔